اس وقت یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اپنا کردار ادا کر دیا ہے، ہم تو آج بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہو جائیں، لیکن ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی پاکستان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں، دوسری جانب ہماری بھی ایفرٹ جو ہیں وہ پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سر اس طرح کے جو بیانات سامنے جب آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے جب سخت بیانات آتے ہیں تو یہ مذاکرات ہوں گے کیسے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، مذاکرات کا ایران کے جو ایک رہنما ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کی نیوکلیئر ایشو پر بات نہیں ہوئی، نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو انریچڈ یورینیم ہے اس کے اوپر کوئی معاہدہ ہو گیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہاں سے ہٹایا جائے گا یا اس کو ضائع کر دیا جائے گا، جس میں IAEA بھی شامل ہوگا، روس بھی شامل ہوگا، لیکن اس طرح کی کسی بھی خبر کی تردید کی گئی ہے ایران کی طرف سے جو ان کا آج بیان آیا ہے۔ اب یہ امریکہ کے بیان کہ وہ اپنا ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے وہ ختم کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ٹھوس جو ہے جب تک کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں آتا، کوئی ان کا ابھی تو صرف ایک یہ کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اور اپنی جو ہے اپنے وائٹ ہاؤس میں کمرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو وار روم ہے اس میں جا کر میں ایک اسٹریٹجی کے اوپر ہم لوگ بحث کریں گے اور غور و خوض کریں گے، اور 2 گھنٹے انہوں نے غور کر کے اس کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو فیس سیونگ چاہیے اور ایران ان کو وہ فیس سیونگ نہیں دے رہا اور جس سے کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ امریکہ میں بھی انفلیشن 3 گنا بڑھ چکی ہے، وہاں پر گیس پرائسز، جسے پیٹرول کو وہاں پر گیس کہا جاتا ہے، گیس پرائسز بہت بڑھ چکی ہیں، جس سے ان کی عوام سخت پریشان ہے۔ ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں جس کے اندر ہار یقینی ہے ان کی پارٹی کی جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، تو اس سے ان کو سخت پریشانی ہے۔ وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جس میں اربوں ڈالرز جس جنگ میں لگ گیا ہے اس کو ایبرپٹلی ختم کر کے اور واپس آ جائیں۔ اس سے ان کی بہت سبکی ہوگی اور ان کی عوام، ان کی کانگریس، ان کے اور ادارے جو ہے ان سے سوال کریں گے کہ آپ کو اس جنگ سے حاصل کیا ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے نیتن یاہو نے ان کو یہ بتایا تھا کہ چند دن کے اندر اندر اس بمباری کے ہم شروع میں ہی ایران کی بڑی قیادت جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد ہم سخت بمباری کریں گے اور چند دن کے اندر اندر وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی۔ ہم نے اسلحہ پہنچایا ہوا ہے، ہم نے لوگ خریدے ہوئے ہیں جو کہ اس رجیم کے مخالف ہیں، وہ جو ہے ٹیک اوور کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دھوکہ دیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل کو معلوم تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا رجیم چینج کرنا۔ اسرائیل نے بہرحال اپنا مقصد جو ہے وہ کس حد تک حاصل کر لیا ہے۔ اس کا مقصد تھا جو کہ اس کے جنرلز کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں، دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ